السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے کس طرح اپنے بچوں کو جاہل بناتے ہیں، خود اپنی مرضی سے، اور پھر یہی جاہل بچے تھوڑے سے بڑے ہو کے جب معاشرے میں جاتے ہیں تو یہ اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں ہر جگہ پہ، اور پھر یہ رکتے نہیں ہیں۔ یہی جاہل لوگ آگے جا کے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ جنہوں نے ان کو جاہل بنایا ہوتا ہے ان کے لیے یہ مسئلے بناتے ہیں۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ اچھا، یہ شروع تب سے ہوتا ہے کہ جس دن آپ کا بیٹا، آپ کو اللہ پاک نے اولاد دی تھی، اس کی عمر 4 5 6 سال تھی، آپ اس کو لے کے ایک جگہ پہ شادی پہ گئے تھے یا کہیں دعوت پہ جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک 5% یا 10% ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، باقی 80-90% ہوتے ہیں۔ وہ جو 80-90% ہوتے ہیں وہی بڑے ہو کے جاہل بنتے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ان کا باپ ان کو یہ جاہل بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ جو 5 یا 10% یا 2% لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے والدین ان کا اپنے بچے کو بولتے ہیں، 4-5 سال کے بچے کو، کہ کھانا آپ نے تمیز سے کھانا ہے، جب کھانا کھلے گا آرام سے جانا، اپنی باری کا انتظار کرنا، وہاں سے اتنا ہی ڈالنا جتنا آپ کھا سکو۔ وہ بچہ جاتا ہے اپنے حصے کا جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے، 2-3 بوٹیاں وہ ڈالتا ہے، تھوڑے سے چاول ڈالتا ہے، ایک روٹی لیتا ہے، لا کے اپنے ابو کے پاس آ کے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی پیپسی ڈالتا ہے، پیتا ہے، اور بس۔ اس کے بعد ابو سے پوچھتے ہیں کچھ اور چاہیے، بیٹا بولتا ہے نہیں میرا پیٹ بھرا گیا۔ وہ بچہ اٹھتا ہے، جا کے اپنے جتنے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرے جو 80-90% لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ وہ جہاں پہ کھانا جیسے ہی لگے نا ایک دم سے جلدی سے پہنچ جانا ہے۔ وہ ٹیبل جو ہے نا، وہ دیکھو، وہ کھانے کی لائن کے پاس جو ٹیبل کرسیاں پڑی ہیں نا، وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے ہم نے۔ اور جیسے ہی کھانا شروع کرتے ہیں وہ ایک دم سے بچوں کو اٹھاتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ وہاں پہ جا کے وہ، اگر اس کا بچہ وہاں سے مرغی ڈال کے لے آتا ہے تو وہ اس باپ اس کو بولتا ہے کہ بیٹا نہیں، مرغی کیا ڈال رہے ہو، اس کو یہاں بھی رکھو، وہاں پہ دوسری پلیٹ لو، وہاں سے گوشت اور وہاں سے مچھلی لے کے آؤ، اور کھانا کھاتے ہوئے پانی نہیں پینا، پیپسی نہیں زیادہ پیو، صرف خالی بوٹیاں کھاؤ۔ وہ بچہ وہاں پہ پاگلوں کی طرح کھاتا ہے، اور آدھا ضائع کرتا ہے، آدھا پھینکتا ہے، اسی طرح وہ پورا کھانا وہاں پہ کھاتا ہے۔ بعد میں اس کا باپ اس کو بولتا ہے بیٹا وہاں پہ جاؤ، میٹھا پڑا ہوا ہے، وہاں پہ جاؤ، گوشت پڑا ہوا ہے، وہاں پہ روسٹ آیا ہوا ہے، جلدی جلدی جاؤ وہ اٹھا کے لاؤ۔ وہ بچہ یہ سب کچھ اٹھا کے لے کے آتا ہے، اس کی 4-5 سال اس کی عمر ہوتی ہے، 6 سال ہوتی ہے، 7 سال ہوتی ہے۔ یہ پورا رویہ کرنے، ان کی مائیں بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہیں، ان کی بڑی بہنیں بڑے بھائی بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر تو گھر سے یہ پلان کر کے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے پانی نہیں زیادہ پینا، پیپسی نہیں پینی، روٹی نہیں کھانی، صرف گوشت ہی کھانا ہے۔ اچھا، اب یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا، تو بڑا ہونے کے بعد یہ کیا کرتا ہے، جب اس کے ملک میں سیلاب آتا ہے تو وہاں پہ اس کو ایک ٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک نہیں اٹھاتا، وہ 50-50 ٹینٹ اکٹھے کرتا ہے۔ جب اس کے ملک میں زلزلہ آتا ہے اور چیزیں بانٹی جاتی ہیں تو یہ ٹرکوں سے چیزیں کھینچتا ہے۔ جب یہاں پہ وہ سعودی عرب پہنچتا ہے تو حرم میں جو اللہ پاک کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، دین پہ چلنے والے، وہ ٹرک کے ٹرک چیزیں بانٹتے ہیں، وہ چاولوں کے ڈبے بانٹتے ہیں۔ تو ایسا بچہ پھر وہ چاولوں کا ایک ڈبہ نہیں اٹھاتا کہ اس کی بھوک تو صرف ایک کی ہے، وہ 10-10 20-20 ڈبے اٹھاتا ہے، وہ لڑائیاں کرتا ہے، وہاں پہ لڑائیاں کرتا ہے، وہ سب کھانا اٹھا کے گھر لے کے جاتا ہے، گھر جا کے اپنی فریجوں میں رکھتا ہے، اور فریجوں میں رکھنے کے بعد دوسرے لوگوں میں تقسیم بھی نہیں کرتا، فریجوں کو تالے مار کے رکھتا ہے، اتنا کہ وہ وہاں پہ کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اس ذہنیت کے ساتھ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، جس بھی ملک میں جاتا ہے اپنے ملک اور اپنے ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اور جب یہ بچہ تھوڑا سا اور آگے بڑا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ مرنے والے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، زمینوں کے بٹوارے کرنے ہوتے ہیں، اس کو جتنی ایک کمرے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ پورے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ پوری زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ماں باپ کی اس ٹائم دوائیوں کی بھی نہیں پرواہ کر رہا ہوتا، ان کی خوراک کی بھی نہیں پرواہ کر رہا ہوتا، اس کو صرف اپنا چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس ٹائم وہ جو ماں باپ بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان ماں باپ کو وہ گھر سے بھی نکالتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اور اس دن یہ ماں باپ کو نہیں پتہ لگتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ وہی ہو رہا ہے جو ہم نے کی ہے۔ تو یہ 1-2 مثالیں نہیں ہیں، بہت زیادہ مثالیں ہیں، لیکن جہالت کے زمانے میں اگر ایک مثال بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، وہ اس ایک مثال کو دیکھ کے اپنی پوری جہالت ختم کر سکتا ہے۔ لیکن جو نئی جہالت ختم کرنا چاہتا، وہ ابھی بھی یہ ویڈیو دیکھ کے یا اس طرح کا ماحول دیکھ کے وہ آپس میں ہنس رہے ہوتے ہیں گھر میں،
ہنستے ہنستے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہے، ہمارے تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے غریب ہوتے ہیں، وہ کیا کریں، وہ کس طرح کریں، وہ ہنستے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ تو یہاں سے یہ جہالت پوری آپ لوگوں کی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔